حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی پڑی، پورے علاقے میں قحط سالی پڑ گئی، لوگوں کے پاس کوئی غلہ نہیں، کوئی اناج نہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، سارے کاشتکار سارے مزدور پریشان ہو گئے کہ کئی سال ہو گئے آسمان سے پانی کا ایک بوند ایک قطرہ تک نہیں گرا۔ تو سارے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ تو اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ سے پوچھئے، اللہ سے کہیے کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے اور قحط کیوں پڑا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے طور سینا پر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ رب قدیر، قحط سالی ایسی پڑ گئی ہے کہ لوگوں کے گھر میں نہ اناج ہے، نہ غلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب بھوکے پیاسے ہیں، تو آپ بارش برسا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ذرا غور سے سنیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہاری قوم میں ایک شخص ہے جس نے پوری زندگی صرف گناہ کا کام کیا ہے، کار خیر بھلائی کا کام اور نیکی کا کام نہیں کیا ہے۔ ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے آسمان کے بارشوں کو روک رکھا ہے۔ جاؤ پوری قوم کو ایک میدان میں جمع کرو اور جمع کرنے کے بعد اعلان کرنا کہ ہماری قوم میں ایک شخص ایسا ہے جو مسلسل پوری زندگی میں گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، 40 سال کی عمر ہے اور وہ 40 سال تک گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، ایک بھی نیک کام اور کار خیر انہوں نے نہیں کیا ہے، تم اعلان کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قوم والوں کو ایک میدان میں جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ تمہاری قوم میں ایک شخص ہے جو بڑا بدبخت اور بڑا گنہگار ہے، جب تک وہ توبہ نہ کر لے اور اپنے گناہوں کو قبول نہ کر لے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ایک قطرہ بھی نہیں گرائے گا۔ پوری قوم میدان میں جمع تھی، بیٹھی ہوئی تھی۔ جو شخص 40 سال کا گنہگار تھا اسے محسوس ہو گیا، احساس ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بارے میں ہی کہا ہے اور آج میں سب کے سامنے کھل جاؤں گا، لوگ جان جائیں گے کہ میں بڑا بدبخت انسان ہوں، بڑا کمینہ انسان ہوں۔ جب اس آدمی کو ایسا محسوس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے سامنے مجھے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس آدمی نے اپنے جیب سے ایک کپڑے کا ٹکڑا نکالا جسے رومال کہتی ہیں، اور اپنے چہرے کو ڈھانک لیا اور کہنے لگا کہ رب قدیر، میرا گناہ تو جانتا تھا، دنیا نہیں جانتی تھی، مگر آج تو نے یہ پوری قوم والوں کو جمع کر کے سب کے سامنے کھڑا کرنے کی بات کہی ہے، میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، میں تو رسوا ہو جاؤں گا۔ رب قدیر، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اپنا چہرہ آپ کو دکھا سکوں، اے مالک و مختار، آج میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے اور آج سے میں تمام گناہوں کو چھوڑتا ہوں، اے رب قدیر مجھے معاف کر دے۔ اتنا کہنا تھا، دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسلا دھار بارش برسا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، دوڑ کر کوہ طور پر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے رب قدیر، کوئی کھڑا بھی نہیں ہوا، کسی نے کچھ کہا بھی نہیں اور آپ نے پانی برسا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو بندہ سب سے بڑا گنہگار تھا جس کی وجہ سے میں نے پانی کو روک رکھا تھا، اس بندے نے آج توبہ کر لیا ہے اور اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر کے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے میں نے موسلا دھار بارش برسا دی ہے، رحمت کو نازل کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے رب قدیر، وہ کون شخص ہے میری قوم کا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب وہ گنہگار بندہ تھا تب ہم نے کسی کو ان کا نام نہیں بتایا، حتیٰ کہ تمہیں بھی نہیں بتایا، اب تو وہ میرا خاص بندہ ہو گیا، اب تو وہ میرا اپنا بندہ ہو گیا، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، تو میں کیوں تمہیں اس کا نام بتا دوں؟ واہ، یہ میرے رب کی ذات ہے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا مالک ہے۔ قیامت کے دن بھی جب حساب و کتاب ہوگا تو پردے کے پیچھے ہوگا، دنیا کا کوئی انسان جان نہیں پائے گا کہ کس کے کھاتے میں کتنا گناہ تھا اور کس کے کھاتے میں کتنی نیکی تھی۔